ناظرین کرام، اسلامک ہیروز سیریز میں محمد بن قاسم سے متعلق تیسری اور آخری قسط میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جب 714 میں الحجاج کی وفات ہوئی، اس کے ایک سال بعد ولید اول خلیفہ بنا، لیکن بہت ہی کم عرصے میں ان کی بھی وفات ہو گئی، جس کے بعد اس کا بھائی سلیمان تخت نشین ہوا، جس نے وہی سیاسی اقدامات اٹھائے جو اکثر سیاسی مخالفین حکومت میں آنے کے بعد اپنے مخالفین کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اس نے ان جرنیلوں اور اہلکاروں سے بدلہ لیا جو الحجاج کے قریب تھے۔ سلیمان کو الحجاج کے مخالفین کی سیاسی حمایت حاصل تھی اور اس لیے انہوں نے الحجاج کے دونوں کامیاب جرنیلوں قتیبہ بن مسلم، جو کہ سینٹرل ایشیا کا فاتح تھا، اور محمد بن قاسم، جس نے سندھ فتح کیا تھا، ان دونوں کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ محمد بن قاسم کی عاقبت کے بارے میں دو مختلف بیانات ہیں۔ ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ناظرین کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اکثر و بیشتر واقعات نہ تو مکمل طور پر ٹھیک ہیں اور نہ ان کو مکمل طور پر غلط قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جن ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں وہ اس وقت میں موجود عینی شاہدین کے بیانات ہو سکتے ہیں یا تاریخ دان اور آرکیالوجسٹ کے اندازے جو پرانے کھنڈرات سے اس دور میں پیش آنے والے واقعات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ البلادھوری کے مطابق محمد بن قاسم کو عراق کے گورنر کے ساتھ خاندانی جھگڑے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ سلیمان محمد بن قاسم سے دشمنی رکھتا تھا کیونکہ بظاہر اس نے حجاج کے حکم کی پیروی کی تھی کہ اس کے فتح کردہ تمام علاقوں میں سلیمان کے جانشینی کے حق کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جب محمد بن قاسم کو الحجاج کی موت کی خبر ملی تو وہ ارور واپس چلا گیا۔ محمد بن قاسم کو بعد میں خلیفہ کے حکم کے تحت سندھ کے متبادل گورنر یزید ابن ابی قبشہ السکسکی نے گرفتار کیا، جو عراق کے نئے فوجی گورنر یزید ابن المحلب اور نئے مالیاتی گورنر مولا صالح کے ماتحت کام کرتے تھے۔ اسلامک ہسٹری کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ محمد بن قاسم کو حکومت تبدیل ہونے کے بعد واپس بلایا گیا اور تشدد کر کے صرف 20 سال کی عمر میں ہلاک کر دیا گیا، جو کہ بلا شبہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک کم سن نوجوان جو 17 سال کی عمر میں ایک ایسے علاقے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کو اس کے بڑے بڑے جرنیل بھی فتح نہ کر سکے۔ البلادھوری کی طرف سے ان کی موت کا احوال چچنامہ کے مقابلے میں مختصر ہے۔ چچنامے کا نام سندھ کے راجہ چچ سے لیا گیا، جس کا بیٹا داہر محمد بن قاسم کی قیادت میں عربوں کے خلاف کھڑا تھا۔ یہ سندھی، اردو اور انگریزی ورژن میں آتا ہے۔ 1216 میں علی بن محمد کوفی، جو اس وقت جنوبی پنجاب کے اچ کے رہنے والے تھے، ملک کی تاریخ کے بارے میں جاننے کے خواہش مند تھے۔ اس نے حقیقی ذرائع کی تلاش کی۔ کتاب اصل حجازی عربی میں ہونے کی وجہ سے سندھ میں اس کا مواد تقریباً نامعلوم تھا۔ یہ کتاب فارسی میں ترجمہ کی گئی، پھر فارسی سے 1900 میں انگریزی میں آئی۔ چچنامہ کا آغاز راجپوت بادشاہ سہسی رائے اور ایک نوجوان چچ جو کہ برہمن تھا کے حملے میں شامل ہونے کے بارے میں بہت تفصیل سے ہوتا ہے۔ اس حصے کے لیے مصنف کا ماخذ واضح طور پر مقامی زبانی یا تحریری روایت تھا، جبکہ حملے کا بیان عربی ماخذ سے ہے۔ آخر میں علی کوفی مقامی ذرائع کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح راجہ داہر کی کنواری بیٹیاں خلیفہ ولید بن عبد المالک کے سامنے پیش کیے جانے پر بدگمانی کی وجہ سے غلط بیانی کرتی ہیں کہ محمد بن قاسم نے ان کی عزت لوٹ لی ہے اور پھر اس کے بعد انہیں خلیفہ کے پاس بھیجا ہے۔ اس پر غضبناک خلیفہ نے محمد بن قاسم کو حکم دیا کہ وہ خود کو ایک گائے کے چمڑے میں سلائے اور واپس دارالحکومت پہنچے، لیکن راستے میں ہی محمد بن قاسم کا دم گھٹنے سے انتقال ہو جاتا ہے اور مردہ آدمی دارالحکومت پہنچ جاتا ہے۔ چچنامہ مزید بتاتا ہے کہ اس وقت خلیفہ کے ہاتھ میں سبز زمرد کی چھڑی تھی۔ اس نے اس چھڑی کو میت کے دانتوں پر رکھ کر کہا، اے رائے داہر کی بیٹیوں،
देखो हमारे अफसरान किस तरह हमारे हुक्म की तामील करते हैं। चिचनामा हमें मजीद बताता है, तब दाहिर की बेटियों में से एक ने जवाबन कहा, हकीकत ये है कि मोहम्मद बिन कासिम हमारे लिए भाई या बेटे की तरह थे। उसने हमें आपके गुलामों को कभी नहीं छुआ और हमारी इज्जत उसके पास महफूज थी। लेकिन जिस कदर उसने हिंद और सिंध के बादशाह पर तबाही मचाई, हमारे आबाओ अजदाद की सल्तनत को वीरान किया और हमें शाही ओहदों से गुलामी तक पहुंचाया, हमने ये सब बदला लेने और उसकी बर्बादी और तनज़्ज़ुली की नीयत से किया है। बदले में इस मामले को गलत बयान किया और इसके खिलाफ आपकी शान में झूठी बात कही। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस्लामिक हीरोज सीरीज़ में मोहम्मद बिन कासिम से मुतल्लिक हमारी ये सीरीज़ और सीरीज़ की आखिरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो बराहे मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।